السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پر افسوس ہم ناقدرے جمعہ شریف کو عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے ہیں۔ اللہ عز و جل نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورت سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز دوشنبہ یعنی 2 پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام کعبہ میں اقامت فرمائی اور پیر شریف منگل بدھ جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالب ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج بھی اسی جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو 1 گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا شخص اس کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ میں لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں 1 حج اور 1 عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔